نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کعبہ کی صورتحال۔ چنانچہ قریش نے بیت اللہ شریف کی تعمیر میں بنائے ابراہیم میں رد و بدل کر دی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ کعبہ مشرفہ کو دوبارہ بنائے ابراہیم کے مطابق تعمیر کیا جائے، لیکن دور جاہلیت قریب تھا اور اس منصوبے کی تعمیل میں فتنے کا اندیشہ تھا۔ بنی بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً اس کا اقدام اپنے زمانے میں نہیں فرمایا، لیکن ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اس خواہش کا بارہا اظہار فرمایا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشۃ لولا ان قومکی حدیث عہد بشرک لہدمت الکعبۃ فالزقتها بأرض وجعلت لها بابین بابا شرقیا وبابا غربیا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قریشا اقتصرتها حيث بنت الكعبہ۔ مسلم شریف مکمل حدیث آپ حدیث نمبر 1333 پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم شرک کے زمانے سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر زمین سے ملا دیتا اور اس کے مشرق و مغرب میں 2 دروازے بنا دیتا اور اس میں حتیم سے 6 گز کا اضافہ کر دیتا، کیونکہ قریش نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خالہ جان حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن رکھی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت سن 64 ہجری میں مکہ معظمہ میں قائم ہوئی تو اتفاق ایسا ہوا کہ بیت اللہ شریف کے پردے میں آگ لگ گئی۔ اب یہ قدرت کا نظام الگ ہی چلا ہے، جس سے ایک حصہ متاثر ہو گیا خانہ کعبہ کا، تو آپ نے تعمیر جدید کا ارادہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور مذکورہ حدیث کے موافق پیغمبر علیہ السلام کی خواہش مبارکہ کی تکمیل کا قصد کیا اور بیت اللہ کی سب دیوار کو ڈھا کر بنیادوں سے 80 نو بنائے ابراہیمی کے موافق تعمیر فرمائی، یعنی حتیم کی جانب جو حصہ قریش نے چھوڑ دیا تھا اسے بیت اللہ شریف کے اندر لے لیا اور مشرق و مغرب کی طرف زمین سے ملا کر 2 دروازے بنا دی، البتہ دیوار کی بلندی میں 9 گز کا اضافہ فرمایا، اس طرح کل بلندی 27 گز ہوئی۔ یہ تفصیل الروض الانف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 سے 339 تک اس کو نقل کیا، اور کتاب المسائل کی 3 جلد صفحہ 217 اور 218 پر اس کو نقل کیا۔ عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کعبہ۔